دیکھ لیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آپ طلباء کے ساتھ چند ہفتوں سے مختصر وقت کے لیے مذاکرے کی ترتیب شروع ہوئی ہے، اور جو گزشتہ ہفتے نشست ہوئی اس میں حضرت مفتی محمد خالد عباسی دامت برکاتہم نے آپ حضرات سے گفتگو کے آداب سے متعلق بات فرمائی تھی۔ یاد ہے کسی کو کس موضوع پہ بات ہوئی؟ گفتگو کے آداب۔ کون کون اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیں۔ انشاءاللہ آج ہم مختصر مذاکرہ کریں گے درسگاہ میں بیٹھنے کے آداب سے متعلق۔ آپ اور ہم سب طلبہ ہی ہیں۔ آپ میں سے کچھ طلبہ وہ ہیں جو شعبہ حفظ و ناظرہ میں زیر تعلیم ہے، اور کچھ طلبہ وہ ہیں جو شعبہ اسکول میں زیر تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبھی طالب علم ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس درسگاہ میں آپ پڑھتے ہیں، جس کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں، درسگاہ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم کم از کم ان آداب کو بھی سیکھنے والے، اور صرف سیکھنے والے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، کہ بھئی ایک طالب علم کو کلاس میں اور درسگاہ میں کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ اور جس طرح ہر جگہ کے اپنے آداب ہوا کرتے ہیں، کلاس کے بھی آداب ہیں۔ آپ مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے بھی آداب ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ گلی میں، باہر محلے میں وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام کرنا مسجد میں جائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ گلی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیز کھا لی اور وہ کاغذ اس کا پھینک دیا، یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے کہ گلی میں اس طرح سر عام راستے میں کوئی چیز پھینکنا، یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن مسجد آ کر آپ نے کوئی چیز کھائی اور اس کا کاغذ یا کچرا مسجد میں پھینکا تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ باہر آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کے بھی اصول ہے، اخلاق ہے اور حدود ہے، لیکن مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا، شور شرابہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہے نا؟ تو آپ مدرسے کے طالب علم ہیں اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جس دین کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے حصول کے بھی آداب ہیں۔ اب کلاس میں آپ آتے ہیں، کلاس میں آپ بیٹھ رہے ہیں، استاذ کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، استاذ آتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں۔ ایک طالب علم کو درسگاہ میں کن باتوں کی رعایت رکھنی ضروری ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ہے پابندی سے آنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر حاضری کا جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، اس کی بہت بڑی نحوست ہوتی ہے، بہت زیادہ نقصانات ہیں درسگاہ سے غیر حاضری کے۔ ایک دن کے سبق سے بھی اگر کوئی طالب علم غیر حاضری کر رہا ہے، چاہے وہ شعبہ اسکول کا طالب علم ہے، چاہے وہ شعبہ تحفیظ کا یا ناظرہ کا طالب علم ہے، ایک دن کے ناغے کے بھی بے انتہا نقصانات ہیں۔ تو غیر حاضری کی کبھی بھی عادت نہ بنائیں، پابندی سے آئیں، اور انشاءاللہ جیسے ہمارے شعبہ درس نظامی میں ہوتا ہے کہ جو طالب علم صاحب ترتیب ہوتا ہے پورا سال، اس کو انعام دیا جاتا ہے، تو شعبہ حفظ و ناظرہ میں بھی یہ ترتیب شروع ہوگی اس سال۔ جو طالب علم ہمارے شعبہ حفظ و ناظرہ میں یا شعبہ اسکول میں پورے سال پابندی سے آیا اور کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اس کو خصوصی انعام اور خصوصی سند دی جائے گی۔ کون کون لے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو کلاس میں روزانہ حاضری دینا، پابندی سے آنا، یہ علم میں برکت کا باعث ہے۔ دوسری چیز، کلاس میں وقت پر آنا۔ بعض طلبہ کی عادت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے کلاس میں تاخیر سے آنا۔ آپ استاذ کے آنے سے پہلے کلاس میں ہوں، الا کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے شعبہ حفظ و ناظرہ میں جس کا واقعی عذر ہے۔ چند طلبہ ہیں کہ جن کے اعذار ہیں، اسکول سے دیر سے چھٹی ہوتی ہے، تاخیر سے، ان کی بھی ترتیب ہمارے پاس ہے ریکارڈ، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بلا وجہ یا بلا عذر کلاس میں تاخیر سے آنا، استاذ کے بعد آنا، یا اس کی عادت اور روش بنانا، یاد رکھیں یہ بھی علم میں بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ تو کلاس میں وقت پر حاضر ہونا یہ کلاس کے درسگاہ کے آداب میں سے ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کلاس میں وقت پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا تاخیر سے آئیں گے؟ تیسری بات، استاذ کی بات کو، سبق کو توجہ سے سننا۔ اب دیکھیں آپ میں دو شعبے ہیں نا، بعض طلبہ شعبہ اسکول کے ہیں تو ان کے اسباق ہوتے ہیں، پیریڈ ہوتے ہیں۔ بعض بچے وہ ہیں کہ جو شعبہ حفظ و ناظرہ میں ہے تو ان کی الگ ترتیب ہے، ان کے اسباق اس طرح ہے نا، اسکول یا درس نظامی کی ترتیب پہ تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اپنا سبق یاد کرنا ہوتا ہے، منزل یاد کرنی ہوتی ہے، سبق کا پارہ یاد کرنا ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس میں توجہ دینی ہے۔ کلاس میں جو شعبہ اسکول کے بچے ہیں، توجہ سے استاذ کا ایک ایک حرف سننا یہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ استاذ پڑھا رہے ہیں، طالب علم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جب اس دوران وہ باتیں کریں گے تو وہ استاذ کا وہ سبق تو ان سے چلا گیا، جب چلا گیا تو یاد رکھیں کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو استاذ کے سبق کے دوران یکسوئی سے بیٹھنا اور استاذ کے ایک ایک حرف کو سننا اور سمجھنا یہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ بات چیت کرنے والا طالب علم، بے توجہی سے بیٹھنے والا طالب علم، یہ علم سے محروم رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو سبق آپ استاذ سے نہیں سنیں گے، بعد میں جتنا بھی خود سے پڑھ لے وہ بات نہیں ہوتی، وہ برکت نہیں ہوتی اس میں۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، استاذ سے جو سبق آپ پڑھیں گے، جو سمجھیں گے، اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بے توجہی کی، غیر حاضری کی، یا آپس میں گپ شپ میں لگے رہے اور نہیں سنا، پھر آپ ہزار کوشش کریں وہ بات نہیں ہوگی اس میں۔ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طرح ہمارے شعبہ حفظ و ناظرہ کے جو بچے ہیں، کلاس میں دھیان سے اپنا سبق یاد کرنا اور بات چیت سے پرہیز کرنا، یہ بھی کلاس کے آداب میں سے، یاد رکھیں۔ کلاس میں آپس میں گفتگو کرنا، استاذ کے سامنے کرنا یا موجودگی میں، تو بہت ہی بے ادبی کی بات ہے کہ استاذ کلاس میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں، کلاس کی بے ادبی بھی ہے، استاذ کی بے ادبی بھی ہے، دونوں چیزوں کی بے ادبی ہے، درسگاہ کی بھی اور استاذ کی بھی۔ اور اگر استاذ نہیں ہے، بعض مرتبہ استاذ کسی کام سے چلے گئے، وضو بنانے چلے گئے، یا ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے جیسے اسکول کے بچوں کا، دوسرے پیریڈ کے استاد ابھی آنے والے ہیں، تو اس درمیانی وقفے میں آپس میں گپ شپ لگانا، کلاس سے اٹھنا، یاد رکھیں کلاس کی سخت بے ادبی، درسگاہ کی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جتنے میں عرض کر رہا ہوں یہ درسگاہ کے آداب ہے، یہ کلاس کے آداب ہے۔ تو کلاس کے آداب میں سے، آپ ہنس رہے ہو، کلاس کے آداب میں سے ہے کہ چاہے استاذ کلاس میں موجود ہو، چاہے استاذ کلاس میں موجود نہ ہو، آپ بہر صورت ادب سے بیٹھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ درسگاہ کے آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کلاس میں استاذ سے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو اس کے بھی حدود اور قیود ہیں۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، استاذ سے بولنے کی اجازت لیں، استاذ آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ پوچھیں، تو آپ کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے وہ چیز پوچھ لیں۔ اب بس خود کھڑے ہو گئے اور ڈائریکٹ بولنا شروع کیا، نہ استاذ سے اجازت لی، یا استاذ کوئی اہم بات بتا رہے درمیان میں آپ نے بولنا پوچھنا شروع کیا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ پوچھنا ہے بھئی آپ ہاتھ کھڑا کریں، استاد آپ سے کہیں گے بھئی ابھی صبر کر لیں، یا کہیں گے جی بھئی آپ پوچھیں، تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، اپنی جگہ پر
کھڑے ہو کر پھر جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ آپ وہ بات پوچھیں. سبق سمجھ نہیں آ رہا، پوچھنے پر کوئی پابندی نہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ 10 مرتبہ پوچھیں، استاذ آپ کو انشاءاللہ 10 مرتبہ بتائیں گے. بات سمجھ میں آئے؟ لیکن ہر چیز ادب آداب کے ساتھ ہو اور ایک ترتیب کے ساتھ ہو. کلاس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شرارت کرنا، یہ سخت ترین بے ادب، یہ بے ادب طالب علم کی علامت ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض بچوں کی شکایت آتی ہے نا کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. یاد رکھے جو طالب علم ایسی روش اور عادت اپناتا ہے، ٹھیک ہے بعض دفعہ استاذ کے علم میں ہوگا، بعض دفعہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے کلاس کے ساتھی کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، اس کو تنگ کرنے کا باعث بنیں گے، اللہ پاک اس علم سے محروم کر دیں گے. اگر وہ بچہ حفظ کرنے والا ہے، ناظرہ پڑھنے والا ہے، تو اللہ پاک کیا ہے اس کو محروم کر دیتے ہیں. وہ حفظ نہیں کر پاتا، وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا. اگر وہ اسکول میں مدرسے میں زیر تعلیم ہے، وہ تعلیم اللہ پاک خود سے چھوڑوا دیتے ہیں. تو کسی کو تنگ کرنا، اذیت پہنچانا، پریشان کرنا، یہ تو سخت گناہ کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب خدا نخواستہ اگر میری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، میں اس کو گالی دے رہا ہوں، میں اس کو غلط جملہ بول رہا ہوں، میں اس کو طعنہ دے رہا ہوں. بعض شکایتیں ہمیں بعض بچوں کی آتی ہے کہ بھئی یہ بچہ مجھے اس طرح کہہ رہا ہے، اس بچے نے مجھے اس طرح کہا. یہ زبان کی ایذا ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آپ علیہ السلام نے منع کیا. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ میں نام کا مسلمان ہوں صرف، یا کامل مسلمان نہیں ہوں میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا. یا پھر ہاتھ کی ایذا، اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، ایک طالب علم کی شان کے خلاف ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا. یا اسی طریقے سے یاد رکھے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے اٹھا لینا. کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھی کی پینسل اٹھا لی، وہ اگر گیا ہے پانی پینے یا موجود نہیں ہے، اس کا قلم اٹھا لیا. بغیر اجازت کے کوئی چیز اٹھانا یاد رکھے جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ادب آداب میں سے ہے، اور یہ ادب آداب آپ کو سیکھ کر چلنا ہے. بعض یہ خراب عادت ہوتی ہے کہ کسی پرائی چیز کو پرائی نہیں سمجھتے، بس جس کے باکس میں ہاتھ ڈال لیا، جس کے بیگ میں ہاتھ ڈال لیا تو چور کی علامت ہے، یہ تو سرقہ ہے، چوری ہے. تو قطعی طور پر یاد رکھے کسی کی چیز بغیر اجازت کے لینا، بغیر پوچھے لینا یہ جائز نہیں ہے، اس پر چوری کا گناہ ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کلاس میں بعض دفعہ آپ پینسل شارپ کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ ربر سے کچھ لکھا ہوا مٹاتے ہیں نا، تو بعض طلبہ کیا کرتے ہیں ربر سے مٹا دیا اور وہ ایسے کر دیا، ایسے جھاڑ دیا. وہ کہاں جا کے گرا؟ مسجد میں. صرف کلاس میں نہیں، مسجد میں. آپ لوگوں کی کلاسیں کہاں لگتی ہے؟ مسجد میں. مسجد میں کچرا کرنا جائز ہے؟ وہ طالب علم گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے بعد میں صفائی ہوتی ہے، لیکن بہت افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ بھئی اب ربر کا کچرا یہاں پڑا ہوا ہے، پینسل چھیلی ہوئی ہے اس کا یہاں پڑا ہوا ہے. ایسا قطعی نہ ہو. تو جو طالب علم ایسا کرے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ تو مسجد میں تلویث، مسجد کو گندہ کرنے والی بات ہے کہ آپ پینسل شارپ کر کے وہیں پر پھینک رہے ہیں. یا آپ نے ربر سے کوئی چیز مٹائی تو اس کا بھی تو وہ ہوتا ہے نا جو چورا سا ہوتا ہے، آپ اگر ہاتھ سے اس کو ایسے دھکیلیں گے وہ تو نیچے گرے گا مسجد میں. ایسا نہیں کرنا. آپ نے ربر سے مٹایا، ہاتھ نیچے کر کے وہاں جمع کریں. اس کے لیے آپ کوئی شاپر رکھ لیں، یا اپنا باکس جو ہے کوئی ترتیب کر لیں، پینسل شارپ کی، ربر، یا ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہر منزل پہ، ڈسٹ بن میں جا کے آپ جو ہے پینسل شارپ کریں. اور ربر کا جو کچرا ہے ہاتھ میں اٹھا کے استاد سے اجازت لے کے وہ جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہیں پر ہم نے کچرا کیا، وہیں پر چیز کھا کے، یہ سب کے سب درسگاہ کی شدید ترین بے ادبی میں داخل ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ ڈیسک پر کچھ لکھنا، ڈیسک کو خراب کرنا، یہ وقف چیزیں ہیں. آپ کی یہ جو ڈیسک ہے نا یہ وقف ہے، وقف. اس پہ آپ کو جیسے گھر لے جانا جائز نہیں ہے نا مسجد سے باہر، مدرسے سے، اسی طرح اس پہ کچھ لکھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ آپ کو جو دی ہے ڈیسک ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے کہ آپ اس پہ کتاب رکھیں. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس ڈیسک پہ کچھ لکھ لیں، شرعاً بھی صحیح نہیں ہے. آپ اس سے کوئی چیز توڑ دیں، کلر ہٹا دیں، خراب کر دیں، وائٹو لگا دیں،
سخت گناہ گار ہوں گے. مدرسے کی چیز کو نقصان پہنچانا بھی ہے اور وقف چیز میں تصرف بھی ہے بیجا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ غلط ہے. اسی طریقے سے پین میں آپ انک بھر رہے ہیں یا پین کو ایسے بعض مرتبہ وہ لکھ نہیں رہا چھڑک دیا تو برابر والے کی آپ نے یونیفارم خراب کر دی. اپنی یونیفارم خراب. بعض بچے آتے ہیں دیکھتے ہیں دونوں ہاتھوں پہ انک لگی ہوئی ہے, زبان پہ انک لگی ہوئی ہے, ہونٹوں پہ انک لگی ہوئی ہے, یونیفارم پہ لگی ہوئی ہے. صاف ستھرے طالب علم بنے. اگر آپ کے پین میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے استاد صاحب سے اجازت لے کے آ کے وضو خانے میں پین کو صحیح کر لیں. لیکن مسجد میں کلاس میں ہی آپ پین کو تختہ مشق بنائیں گے تو انک شاید مسجد میں بھی گر جائے, بک کتابوں پہ بھی گر جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک اہم چیز, یہ جو کتابیں ہیں, کتابیں یہ آلات علم ہے, اس کو خراب کرنا, اس کو تختہ مشق بنانا. سن رہے ہیں سب بچے؟ یا جو حفظ کے بچے ان کو قرآن کریم ان کے پاس ہے, اس پہ بلا وجہ لکھنا, اپنے نام لکھنا, بھر دینا, سیاہی کے نشانات, یا اسکول کے بچوں کی کتابیں ہیں, کاپیاں ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ایک نام, اسکول کے بچے اپنا نام مع ولدیت اور کلاس لیول اور مدرسے کا نام بس. حفظ کے بچے اپنے قرآن پر اپنا نام اور ولدیت, زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے قاری صاحب کا نام لکھتے کہ اس کلاس میں ہو, بس. ان تین چیزوں سے زیادہ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس پہ لکھنے کی. حفظ کے بچوں نے قرآن کریم بھر دیا, ہر صفحے پہ نام ہے. اسکول کے بچوں نے کتاب کاپیوں پہ جو ہے 10 دفعہ نام لکھ دیے. یہ کتاب کی آلات علم کی شدید بے ادبی ہے. یہ آلات علم ہے اور ان کا ادب ضروری ہے. اسی طرح کتاب کو اس طرح غلط استعمال کرنا کہ جلد ہی اس کا گتہ الگ ہو جائے. دیکھیں بھئی صفحے پھٹے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں نا بعض طلبہ کی کتابیں ہوتی ہیں, بعض بچے ایسے سال گزرتا ہے اور کتابیں ماشاءاللہ ایسی صاف ستھری ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ استعمال نہیں ہوئی. اتنے یعنی اس کو ترتیب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. بعض بچے کی کتاب 1 مہینہ بھی نہیں چلتی, ساری پھاڑ دی. ایسے بچے. اسی طرح قرآن کریم میں بھی بعض بچے بالکل اس کو شہید کر دیتے ہیں, یعنی اتنا نامناسب انداز میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم صفحہ نکل گیا, شہید ہو گیا. یہ غلط ہے. قرآن کا ادب تو بہت ضروری ہے, عام کتابوں سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے قرآن کریم کا ادب احترام. بے وضو سبق میں نہ بیٹھے. حفظ ناظرہ کے بچے وہ تو بے وضو تو جائز ہی نہیں ہے قرآن کو ہاتھ لگانا نا, لا یمسہ الا المطہرون. اور شعبہ اسکول کے جو بچے وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی بے وضو حتی الامکان نہ بیٹھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باوضو ہو کے کلاس میں ہمیشہ بیٹھے, کتاب کو اچھے مناسب طریقے پہ استعمال کریں. سب اپنے قرآن پر, کتاب پر خوبصورت گتہ پلاسٹک لگائیں. قرآن پر جزدان ہے خوبصورت صاف ستھرا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے دل میں قرآن کی اور اپنے کتابوں کی اہمیت ہے. اس کو صاف ستھرا رکھنا, کور چڑھانا. اور اگر بعض بالکل اسی طرح کوئی وہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی دھیان رکھ رہے ہیں, اٹھانا بھی نامناسب طریقے پہ, رکھنا بھی, کھولنا بھی, یہ بہت غلط بات ہے. اسی طرح آپ حضرات کی ماشاءاللہ حفظ ناظرہ کے بچوں کو بھی یونیفارم دیے گئے, یہ صاف ستھرے رکھیں. دیکھیں یہ بات سن لیں اسکول کے طلبہ بھی اور حفظ کے بھی, کہ اب پورا دن اس کو جا کر رات تک پہننا تو یہ تو شاید پھر نہیں چلیں گے 2 دن. ابھی جب آپ گھر جائیں گے تو گھر کے کپڑے پہنیں, ٹھیک ہے نا, یہ اتار لیں, گھر کے کپڑے پہنیں. اسکول کے بچے بھی, کیونکہ آپ لوگوں نے ایک بنایا ہوگا غالباً, تو اس لیے جو ہے اس کا بہت خیال رکھیں. صاف ستھرا لباس, صاف ستھرا یونیفارم. تو کلاس میں آپ آئیں صاف ستھرے ہو کر آئیں. استاد سے بات کرنی ہے, ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استاد سے بات کرنی ہے ادب اور احترام کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ. آ چکے ہیں, مجھے بتائیں پھر, دیکھیں بات کریں. کون ان باتوں پر عمل کرے گا؟ وہ ہاتھ اٹھائیں, سیدھا ہاتھ اٹھائیں. سب کریں گے؟ کرنی, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.